دنیا میں کتنے عاشق رسول ہوں گے، لیکن جس عاشق رسول کی میں کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ نایاب ہے دنیا میں۔ مسلمانوں کے پوری دنیا میں دو مقامات ہیں جن پہ وہ پہنچ کے ساری دنیا کو بھول جاتا ہے۔ ایک ہے حرم مکی، مکہ مکرمہ، ایک ہے حرم مدنی، مدینہ منورہ، جو بہت ہی خوبصورت ہیں، اور ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتا ہے وہ سفید پتھر جس پہ آپ چلتے ہیں آپ کے پاؤں نہیں جلتے۔ اور یہ کارنامہ اس عاشق رسول کا ہے جس کا نام ہے محمد کمال اسماعیل، جن کی پیدائش ہوتی ہے 1908 میں۔ 44 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوتی ہے، اور پہلا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس پیدائش کے وقت ان کی بیوی انتقال فرما جاتی ہے۔ ساری زندگی اور شادی نہیں کرتے۔ جب وہ پہلی بار اسکول جاتے ہیں تو ماسٹر بڑی تعریف کرتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا لائق فائق بنے گا، کچھ کارنامہ کرے گا۔ وہ مصر کے سب سے کم عمر اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے میٹرک پاس کیا، سب سے کم عمری میں انہوں نے وہاں سے ڈگری حاصل کی، اور اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے سب سے کم عمر بندے تھے جو پی ایچ ڈی کے لیے باہر گئے اور ڈاکٹریٹ کی اور اسلامی آرکیٹیکچر کی ڈگری حاصل کی، اور بادشاہ سے نیل کا اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ بڑے سے خطاب ان کے نام تھے، اور ان کو جو چنا گیا، جو حرم مکی اور حرم مدنی کی توسیع ہوئی اس کے لیے چنا گیا، اور واحد بندے تھے وہ کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کام کے لیے کوئی اجرت نہیں لوں گا۔ کنگ سعود اور بن لادن کمپنی کے ڈھیروں اصرار کے باوجود انہوں نے ایک پیسہ لینے کے لیے بھی منع کر دیا کہ مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے یہاں سے۔ میں اللہ کے حضور کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس کام کی توسیع کے لیے پیسے لیے، اور ساری زندگی دنیا کی چکا چوند سے، میڈیا کی چکا چوند سے چھپ کے اپنا کام میں لگے رہے۔ ایسے عاشق رسول تھے۔ جب انہیں کام دیا گیا کہ حرم مکی میں جب لوگ عمرہ کرتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں تو زمین پہ قدم رکھتے ہیں، ننگے پاؤں ہوتے ہیں تو پاؤں جلتے ہیں، اس کے حل کے لیے کوئی ایسا پتھر تلاش کیا جائے۔ انہوں نے سرچ کیا، پوری دنیا میں سرچ کرنے کے بعد گریس ایسے ملک تھا جہاں پہ ایک پہاڑ میں ایک ایسا پتھر موجود ہے جس کے اوپر پاؤں رکھیں دھوپ کی تپش وہ جذب کر لیتا ہے، پاؤں جلتے نہیں ہیں۔ وہاں گریس پہنچے، وہاں پہ جا کے آدھے پہاڑ کا کنٹیکٹ کر لیا کہ اتنا پتھر وہاں لگ جائے گا، باقی بچ بھی جائے گا۔ تو جناب وہ سارا پتھر لے کے یہاں پہ پہنچ گئے، پتھر سٹاک میں آ گیا، پتھر تنصیب ہو گیا۔ حرم مکی میں سب لوگ بہت خوش، اس پہ جب پاؤں رکھیں تو پاؤں جلے نہ۔ کتنا بڑا کارنامہ تھا۔ لو جی، یہ کارنامہ تو ہو گیا۔ اب 15 سال گزر کے سارے واقعے کو، 15 سال بعد دوبارہ یہ ان کو آرڈر دیا گیا، حکم دیا گیا، ان سے درخواست کی گئی کہ آپ نے حرم مدنی میں بھی اسی طرح کا پتھر تنصیب کرنا ہے۔ اب وہ بڑے پریشانی کی وجہ تو یہ تھی کہ اتنے سال بعد دوبارہ وہ پتھر کہاں سے ملے گا؟ اتنے سال گزر گئے ہیں اور تو یہاں کہیں پہاڑ بھی نہیں ہے اس طرح کا کوئی۔ دوبارہ گریس پہنچے ہیں، ان کے آفس پہنچے ہیں، ان سے جا کے سٹاف سے پوچھا کہ ہاں یہاں پہ میں نے 15 سال پہلے جو پہاڑ سے پتھر خریدا تھا، جو آدھا پہاڑ بچ گیا تھا وہ کہاں ہے، اس کا پتھر سٹاک میں ہے کہ نہیں؟ اب وہ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو پہاڑ ہم نے بیچ دیا تھا، اتنی پرانی بات ہے، اب تو کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ بڑے مایوس ہو کے وہاں سے نکلے، پھر سوچا کیوں میں پریشان ہوں، جس اللہ نے راستہ بنانا ہے نا کوئی نہ راستہ نکال دے گا۔ وہ سوچا میں کیوں پریشان ہوں، اللہ کو بہتر راستہ نکالیں گے۔ نکلتے ہوئے سٹاف پہ جا کے کاؤنٹر سے پوچھتے ہیں کہ کیا مجھے اس کمپنی کا پتہ مل سکتا ہے جس نے پتھر خریدا تھا، ان کا کوئی ایڈریس مل سکتا ہے، کوئی میل مل سکتا ہے؟ تو اسٹاف کی جو عورت وہاں پہ کاؤنٹر پہ کھڑی تھی وہ کہتی ہے کہ اتنا پرانا ریکارڈ ہے ہمارے پاس، ملنا تو مشکل بات ہے، آپ اپنا کنٹیکٹ نمبر دے جائیں، جو ہی ملے گا ہم آپ کو بھیج دیں گے، بتا دیں گے۔ لو جی، اپنا کام کر کے تو وہ آگے، انہوں نے کہا اگر ملنا ہوگا تو مل جائے گا، نہیں تو نہیں صحیح۔ اللہ پہ چھوڑ دیا سارا کام۔ پہنچ گئے اپنے ہوٹل میں، ہوٹل چیک آؤٹ کرنا، نکلنا ہے وہاں سے۔ نکلنے سے چند گھنٹے پہلے ان کو سٹاف میں کال آتی ہے، ہوٹل میں کال آتی ہے نمبر پہ کہ آپ کا جو سا نا جس بندے کا آپ نے ایڈریس مانگا تھا وہ ایڈریس مل گیا۔ انہوں نے کہا یہ ایڈریس لکھاؤ۔ جب ایڈریس لکھایا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی سانس نیچے، پریشان، کیونکہ وہ ایڈریس سعودی عرب کی کمپنی کا ایڈریس تھا۔ اب وہ اس ایڈریس کو جو انہوں نے لیا اور سیدھے سعودی عرب پہنچے، اور پہنچے سیدھے اس آفس میں، وہاں پہ جا کے پوچھا ہے کہ میں کمال اسماعیل ہوں، مجھے پتہ کرنا ہے کہ جو آپ نے پہاڑ خریدا تھا یونان سے، جو سفید پتھر تھا، وہ سٹاک میں ہے کہ نہیں ہے، کیا کیا اس کا آپ نے؟ وہ جو آفس میں بندہ بیٹھا تھا
جو مالک تھا کمپنی کا، اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، میں اسٹاف کو بلا کر پوچھتا ہوں۔ اسٹاف کو بلایا، اسٹاف سے پوچھا بھائی وہ پتھر جو منگایا تھا یونان سے سفید، اس کا کیا کیا؟ وہ بندہ بتاتا ہے جی وہ تو سارے کا سارا اسٹاک اس طرح پتھر موجود ہے، ایک پتھر بھی استعمال نہیں ہوا، جو ہم کو کنٹیکٹ ملا تھا وہ کام ہی نہیں چلا، وہ کام ہوا ہی نہیں۔ اب جو کمال اسماعیل ہیں وہ بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا انہوں نے، سارا سٹاف گرد گرد اکٹھا ہو گیا، آفس میں رش پڑ گیا، جو مالک تھا وہ بھی پریشان کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ان کو چپ کرایا گیا، ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں سارا ماجرا بتایا کہ مجھے حرم مکی کی توسیع میں وہ پتھر لگایا تھا، حرم مدنی کی توسیع ہونی تھی، اس کے لیے میں یونان گیا، پتھر نہیں ملا، بڑا پریشان تھا، وہاں نکلنے لگا تو آپ کا ایڈریس ملا، آپ کے پاس پہنچا، اور دیکھو اللہ کی قدرت، وہ سارا کا سارا پتھر سٹاک میں موجود ہے ابھی تک۔ آپ یہ لیں چیک بک، اس خالی بلینک چیک دیا کہ اس کے اوپر جتنی رقم بھرنی ہے بھر دیں، وہ پتھر میرے حوالے کر دیں، حرم مدنی کی توسیع میں پتھر لگنا ہے، اس کے صحن میں لگنا ہے۔ اب جو سٹاف والا مالک تھا کمپنی کا، اس کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، سب لوگ سن رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں پتھر موجود ہے۔ اس نے بولا میں بھی ایک پیسے کا روادار نہیں ہوں، میرا بھی حصہ ہونا چاہیے حرم مکی میں، حرم مدنی میں۔ اور اس نے بغیر کسی معاوضے کے وہ سارا پتھر کمال اسماعیل کے حوالے کر دیا، اور پھر وہ پتھر جو ہے تنصیب ہوا حرم مدنی میں، جس پہ آپ قدم رکھتے ہیں تو آپ کے پاؤں نہیں جلتے۔ جب بھی آپ مکہ شریف جائیں، مدینہ شریف جائیں، جب کبھی قدم رکھیں نا تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس بندے کے لیے ایک جملہ لازمی کہیے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرمائے جس نے یہ کام کیا بغیر کسی معاوضے کے۔ انہوں نے ان کی جب انتقال ہوا سن 2008 میں، جب تک وہ حرم مکی اور مدینے میں رہے اور گمنام زندگی کاٹ دی انہوں نے، بالکل چکا چوند سے دور۔ کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا عاشق رسول ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو عاشق رسول آج کل چلتے آ رہے ہیں نا، مارکیٹ میں ٹرینڈ چلا ہوا ہے عاشق رسول ہیں، جیسے لبیک والے بنے ہوئے ہیں، یہ سب یہاں فصلی بٹیرے ہیں، جو ہی فصل پکلی کھا لی پھر نکل لیے۔ تو کمال اسماعیل کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے تھے ان کو تو معلوم پڑ گیا، اور جن کو بھی معلوم پڑا جو کہانی سننے کے بعد نا، ان کے لیے ایک جملہ لازمی کہیے گا، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔